بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شیخ علامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ سے یہ سوال ہوا کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ایک شکست خوردہ اور بزدلانہ فکر ہے، چنانچہ کہ حکمرانوں کو نصیحت یا منکر کا انکار عام الناس کے سامنے کرنا سلف صالحین کے منہج میں سے ہیں۔ کہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں، اگر حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی میں عدم اطاعت کا حکم جو ہے ایک شکست خوردہ اور بزدلانہ فکر ہے، تو یہ واللہ طعن ہے اللہ تعالیٰ پر کہ جس نے حکام کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اور طعن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بھی حکم فرمایا اور اپنے اس حکم کی کئی بار تاکید فرمائی، یعنی اس اطاعت کی جو اسلام کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے۔ مسلمانوں کا کوئی حال اور ثبات نہیں جب تک وہ اس اصول کو عملی جامہ نہیں پہناتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حکمرانوں کی اطاعت، کیونکہ ظاہر ہے خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ بس ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اس قسم کی جرأت کرنے سے، اور اس کے دین اور اس کے اولیاء جو اس کی اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، پر اس قسم کی جرأت کرنے سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ محض یہ فکر خوارج سے متاثر ہیں، بلکہ خوارج سے بھی پہلے ان کی جو انقلابی اور باغیانہ سوچ ہے وہ متاثر ہے کمیونسٹ انقلاب، آپ سنتے ہیں، قوم پرست اور سیکولر انقلابوں سے، کیونکہ بلا شبہ جنہوں نے مسلمان ممالک کے خلاف تباہ کن انقلابات کی منصوبہ بندی کی ہے وہ صرف اور صرف دشمنان اسلام ہی ہیں، یہود و نصارہ اور کمیونسٹوں میں سے۔ آپ دیکھیں سیریا کا حال اور دوسرے ملکوں میں۔ کسی بھی عاقل کو یہ سمجھنا بعید نہیں کہ بے شک یہود و نصارہ میں سے دشمنان الہی مسلمان ممالک کے خلاف اپنی عداوت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں جو ان تباہ کن انقلابات کے لیے سازگار ہوں، اور وہ اسے خوب ہوا دیتے ہیں اور آگ کو ایندھن دیتے ہیں۔ بلکہ روافض شیعہ جو ہیں وہ بھی، جو کہ مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن ہیں، یہ تو خصوصی طور پر اس میں ملوث ہیں۔ ان کی دشمنی تو یہود و نصارہ سے بھی سخت ہے۔ مجھے مکمل جزم ہے کے ساتھ یقین ہے کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان انقلابی تحریکوں کو بھڑکانے میں کہ جو مسلمانوں کے ممالک کو تباہ کرتی ہیں، اور وہ خود تو ان تباہ کن انقلابات سے بچے رہتے ہیں اور ان سے دور پرے رہتے ہیں، لیکن اب تک اسلامی ممالک میں وہ ان انقلابوں کو ایندھن بہم پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی نہ کسی دن وہ ان کے آگے جھک جائیں گے، پھر وہ اپنے منصوبوں کو ان ممالک میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ اور یہ بات بھی بعید نہیں کہ بے شک یہود و نصارہ میں سے دشمنان اسلام کا بھی بڑا ہاتھ ہے ان تحریکوں کو ہوا دینے میں۔ اس کی دلیل میں سے یہ بھی ہے کہ مسلم ممالک میں ان سازشی تحریکوں، انقلابوں، دنگا فساد اور آزمائشوں میں ڈالنے والوں کے بڑے بڑے زعماء، قائدین، لیڈر، ان کو کہیں پناہ اور چین و سکون نہیں ملتا مگر انہی امریکہ اور یورپ کے دارالحکومتوں میں، اور وہ وہاں سے ہی احکامات، منصوبے اور توجیہات صادر کرتے رہتے ہیں، اپنے آرڈر۔ چنانچہ الجزائر میں تباہ کن انقلاب برپا کرنے والا منصوبہ ساز سرغنہ برطانیہ میں پکڑا گیا۔ اسی طرح سے مسلمان ممالک کے دشمنان جو محض اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن دشمنان الہی کے منصوبوں کی تنفیذ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب بھی انہی ممالک سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سب باہر سے، چاہے مودودی، سید قطب، ساحل عظیم ٹائپ، سارے لوگ باہر سے ہی تو پڑھ کے آتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں اگر الیاذ باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ حکام کی اطاعت کرنے کا معاملہ ایک یعنی گھٹیا سوچ، شکست خوردہ اور بزدلانہ سوچ ہے، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ بلا شبہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں شکست خوردگی اور بزدلی کا مکلف و پابند بنایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہماری تربیت شکست خوردگی اور بزدلی پر کی ہے۔ یہ تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن ہے۔ اس طرح کرتے ہیں، باغی ہونا، نکلنا، حسینیت اور کیا کچھ نام دیتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں چنانچہ ان جاہلوں کو
ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے کہ جو جانتے ہی نہیں، نہ انہیں اس کا شعور ہے کہ ان کی ان حرکتوں کے نتائج و عواقب کیا نکلیں گے، اور نہ ان خبیث اطلاقات کے نتیجے کہ انہیں کوئی پرواہ ہے جن کا اطلاق وہ ان لوگوں پر کرتے پھرتے ہیں کہ جو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت کے ایجنٹ ہو، چمچے ہو، مدخلی ہو، فلاں ہو، اور اسی میں رشد و ہدایت اور راست بازی ہے فرماتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ واجب ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس قسم کے تباہ کن افکار سے بچائیں، خواہ مدارس اسکولوں میں ہوں، جامعات یونیورسٹیز میں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آئے دن ان کے پروگرام ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پہ ہر جگہ، پوڈ کاسٹ، اور یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں اس قسم کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور واجب ہے کہ ان انقلابی تحریکوں کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے، ان کے خبیث منصوبوں کی وضاحت کی جائے، ان کے ان منحرف عقائد کی نشاندہی کی جائے جس پر ہماری اولادوں کی جامعات، معاہد اور ثانوی مدارس وغیرہ میں وہ تربیت کرتے ہیں، اور یہی زہر آلود مواد مکتبات میں بھی بھرتے ہیں۔ واللہ جب کہ ہم ان حقیقی شکست خوردار تباہ کن افکار کو جڑ سے نکال پھینکیں اپنے مکتبات اور سلیبس میں سے، ساتھ ہی کمیونسٹ اور انقلابی افکار اور فتنے کی آگ بھڑکانے والے اور مسلمانوں کے ممالک کے خلاف منصوبہ سازی اور سازشیں رچانے والے یہود و نصارہ کے مواد کو بھی نکال پھینکیں۔ شیخ سے سوال ہوا کہ اس سوال کی دوسری شکل میں پوچھا گیا کہ حکمرانوں پر منکر کا انکار عوام کے سامنے کرنا سلف صالحین کا طریقہ؟ یہ تو بیٹھ کے بڑے ڈسکشن فارم لگے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عوام کے سامنے انکار کرنا اس طریقے سے جو ہم جانتے ہیں آج، جسے بڑا اچھا طریقہ سمجھتے ہیں، بڑا غیرت والا اپنے کو سمجھتے ہیں، یہ طریقہ تو ہم ابن سبا یہودی جو روافض شیعہ کا بانی تھا کہ بغاوت کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، اور اس کے تلاميذ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے موصوف فرمایا، جس طرح حدیث میں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس قسم کے منافقین تم سے جو ہے خلافت کے لباس چھیننا چاہیں گے، وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اور مسلمانوں نے انہیں خوارج کے نام سے ملقب کیا جو حکومت کے خلاف نکلتے ہیں باغی۔ منکر کا انکار لوگوں کو بھڑکانے والی اس انقلابی باغیانہ صورت میں کرنا کہ جس میں منکر کا انکار منابر پہ ہی کیا جاتا ہے، ابن سبا کے عہد سے شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک منکر ہے۔ یہ تو ان منکرات سے بھی بڑھ کر برا اور شدید ہے جس کا معالجہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خود یہ منابر پہ منکر کا انکار، لوگوں کو اکسانا اور بغاوت اور انقلابات کے لیے متحرک کرنا، واللہ وہ تو ان موجودہ منکرات سے بھی بڑا اور خبیث تر ہے جس کی یہ عیب بتاتے ہیں حکومتوں پر۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دینے کے بجائے صبر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، عنقریب ایسے عمراء حکام آئیں گے جن کی کچھ باتوں کو تم معروف جانو گے اور کچھ کو منکر۔ عرض کی ایسی صورت میں ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، عد الحق الذی علیکم وصل اللہ الذی لکم، تم پر جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور فرمایا، من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیکرہ ذلک الشیء ولیصبر، جس نے اپنے امیر حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے، شرعی مخالفت ہے، تو بس وہ اس چیز کو برا جانے اور چاہیے کہ صبر کرتا رہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مجاہد، بہادر، شجاع اور ناصح خیر خواہ ہیں، واللہ انہوں نے کبھی ہمیں بزدلی کا حکم نہیں دیا، نہ ہی شکست خوردہ ذہنیت کا، اور نہ ہی بغاوت و انقلاب بپا کرنے کا، بلکہ انہوں نے ہمیں صرف عقل مندی پر مبنی صبر کا حکم دیا جو اپنا پھل اس دنیا کی زندگی میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بس واللہ یہ لوگ تو شر و فتن کے سوا کسی چیز کے بیچ نہیں بوتے۔ ان کے باغی انقلابی اور ابن سبا کے طریقے کے مطابق انکار و تنقید اور روافض باطنیہ اور کمیونسٹوں کے طریقے کے مطابق کرنے سے واللہ یہ امت جو فصل کاٹے گی وہ دنیا اور آخرت میں تباہی اور تخریب کاری کے سوا کچھ نہ ہوگی۔ بالکل حکمرانوں کو نصیحت کیجیے، لیکن سنت نبویہ کے طریقے کے مطابق کیجیے اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق کیجیے، اس طرح کے وہ پوشیدہ طریقے سے ہو اور حکمت کے ساتھ، کیونکہ یہ تشہیر اور بھڑکانا، اکسانا، اس چیز کو تو ایک کمزور سا انسان اپنے حق میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا، اچھے جائے کہ حکمرانوں اور عمراء سے توقع کی جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا تھا سائلہ دین نے لڑکی کو جاہل کہہ دیا اور کتنا بڑا ہنگامہ ہو؟ قرآن کے طاقت افواج ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے بے ادبی پر مبنی۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ ہمیں ایسے بیوقوفوں نادانوں کی قیادت سے محفوظ رکھے کہ اگر امت کی ہلاکت دنیا اور آخرت میں مقدر ہو تو وہ انہی جیسوں کے ہاتھوں متحقق ہوگی۔ لہذا سلامتی، رشد و ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی دی گئی رہنمائیوں میں ہی پنہاں ہے، پھر اس معصوم و خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں میں پنہاں ہے، جو کہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی اس امت کے لیے کیا بہتر ہے، چنانچہ اسی کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس امت کے معاملات کے بگاڑ کا سبب ہے تو اس سے خبردار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اپنی نصیحت میں خیر خواہ، سچا اور مخلص ہو سکتا ہے؟ اور کیا کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بھی امت کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے حجاج بن یوسف کا زمانہ پایا جو کہ بے درے خون بہاتا، صحابہ تک کو قتل کیا، لیکن وہ صبر کا حکم کرتے ہیں۔ حجاج اور اس کے علاوہ جو تھے خون خرابہ کرتے، زمین میں فساد ڈالتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سوائے صبر کے کچھ نہ ہوتا۔ اہل مدینہ کی یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کے واقعے میں بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے۔ جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر اور جو ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم وغیرہ، وہ لوگوں کو بیعت توڑنے اور اپنے امام پر خروج کرنے سے خبردار فرمایا کرتے تھے۔ جو فتنے کو لیے پھرتے ان کے ساتھ ایک کلمے کی بھی مشارکت نہیں کرتے، الیاذ باللہ۔ لہذا ان باغیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی مخالفت کی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رہنمائیوں کی مخالفت کی، جس کے سبب سے ایک عظیم آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی اور نہ ہی آج تک امت اسے بھول پائی ہے، جو کربلا کے وجہ سے امت میں تفرقہ مچ گیا، اور جس کی حقیقت بھی جو ہے سنت کے خلاف بتائی جاتی ہے کہ وہ یہ کرنے گئے تھے، وہ کرنے گئے تھے، جس کی وضاحت ہم نے اپنے دوسرے بیانات میں کی ہے۔ تو شیخ آگے فرماتے ہیں، بس یہ لوگ جو آج ممبروں پر خطاب کرتے ہیں اور اس امت کو ورغلاتے ہیں، ان میں سے بعض تو واقعی یہی کچھ چاہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ امت ہلاک ہو تو ہو۔ آپ نہیں دیکھتے یہ عرب اسپرنگ کے نام سے بہار ہے، بہار کا موسم ہے، انقلابات کا، لیبیا اور جو شام اور ہر جگہ جو تباہیاں مچائیں گی، یہ چاہتے ہیں اب یہ ہمارے ملکوں میں بھی ہو جائے، پاکستان اور دیگر جگہ بنگلہ دیش پہ بھی جو اس کو بڑا سراہتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کے، اپنے کو اہل سنہ والحدیث تک کہتے ہیں، ایسے بے حیا قسم کے لوگ، امت میں فتنہ فساد مچانے والے۔ تو شیخ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں بیچارے جنہیں اس کے نتائج کا ادراک نہیں، نا عاقبت اندیش، بس اندھے جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں اور دشمنوں کے آگے سر خم کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے انہی کے راستے پہ گامزن نہیں، کہتے ہیں ہم کافروں کے خلاف غیرت والے، تم ان کے راستے پہ چل رہے ہو بھائی انقلابی۔ پھر اس راستے پر چلنے کا نتیجہ اگر اللہ ان کو نہ بچائے تو تباہی اور بہت بڑی برائی کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا۔ لہذا جو کوئی اس امت کے لیے خیر کی چاہت رکھتا ہے اور اس کے لیے راست بازی اور اصلاح احوال کی چاہت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان مسائل پر ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے، کیونکہ بلا شبہ بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَأَحْسَنُ الْهَدِيِّ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نو ایجاد کردہ ہیں۔ شر الامور محدثاتها، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور اس امت کو ان گمراہیوں سے عافیت میں رکھے، جو کہ خود دشمنان اسلام سے اخذ کی گئی ہیں، پھر انہیں اسلام پر چسپاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان سے بری اور پاک رکھا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔